دیکھیے، دین کا مزاج بنتا ہے دین سیکھنے سے، دین کا مزاج بنتا ہے دین سیکھنے سے۔ آج اتنے برے حالات جو دکھ رہے ہیں نا، وہ دین سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ اور آج بھی اللہ معاف فرمائے، ہمارے مسلمان بھائیوں کو فکر نہیں ہے۔ فکر پیدا کرو، اپنی نسل کو پکا مومن بناؤ، ایمان والا بناؤ۔ بغیر دین سیکھے کوئی ایمان والا نہیں بن سکتا۔ نام مسلمانوں کا رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہو جاتا انسان۔ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اس لیے کہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو غلطیاں کرے گا، گناہ کرے گا، اس کا وبال اور اس کی سزا اس کے ماں باپ کو بھی ملے گی۔ کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ بچپن میں اس کی تربیت کرنا تھی، صحیح تربیت نہیں کی، اس وجہ سے وہ گناہ کر رہا ہے۔ اگر اس کی صحیح تربیت کی ہوتی، دین سکھایا ہوتا، تو بچہ غلطیوں سے، گناہوں سے بچتا، لیکن نہیں بچ رہا ہے، اس میں ماں باپ کو سزا ملے گی۔ اس لیے، اور بچے میں احساس پیدا ہو گیا، شعور پیدا ہو گیا، بچے کو بھی سزا ملے گی۔ اس لیے اپنی نسل کو دیندار بنانے کے لیے، مضبوط ایمان والا بنانے کے لیے، اور ایسا کہ وہ نبی کے دین کی، اللہ کے دین کی ترجمانی کر سکے، ایسا بنانے کے لیے دین سکھانا ضروری ہے اور ان کی تربیت کرنا ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں میں آپ لوگوں سے کہ اس طرف توجہ دیں گے، اور اگر توجہ نہیں دی تو دوستو بزرگوں، جیسا کہ آج سے پہلے ہم اپنے بڑوں سے سنتے تھے، تم اپنی نسلوں کو مرتد ہوتا دیکھو گے، روک نہیں پاؤ گے، یقین نہیں آتا تھا، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اب یقین آ رہا ہے۔ ایسے ہی آج بھی ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی نسل کے ایمان کی حفاظت نہیں کی تو یہ آپ کی بھی نہیں ہوگی اور اللہ کی بھی نہیں ہوگی، اور اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، صدق اللہ العظیم۔ دوستو بزرگو اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے، اس دنیا کے اندر انسانوں کا سلسلہ شروع فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے برگزیدہ بندوں کو مبعوث فرمایا ہے۔ میری بات کی طرف توجہ دیں آپ لوگ، اس لیے کہ عام طور پر ایک رسم بن چکا ہے بیان کرنا، سننا، یا دین کا کوئی پروگرام کرنا۔ کہنے والا جو کہہ رہا ہے وہ رسمی باتیں نہیں ہیں، کہنے والا جو کہہ رہا ہے وہ رسمی باتیں نہیں ہیں، اور یوں ہر بات کی بھی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے۔ کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی بھی کوئی حقیقت ہوتی ہے، اور سچ تو بولنا ہی ہے ہر انسان کو۔ بولنے والا بے فائدہ کوئی بات نہیں بولتا، ہر بات کا کوئی نہ کوئی مقصد رہتا ہے۔ جمعہ کے دن امام صاحب، مفتی صاحب، خطیب صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی بول رہے ہیں تو کوئی مقصد ہے اس کا۔ ایسے ہی کوئی نہیں بیٹھتا ہے، اور ایسے ہی کوئی بولتا بھی نہیں ہے۔ تو میں نے ابھی ذکر کیا کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو بھیجنے کا جو سلسلہ شروع فرمایا ہے، ان انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اپنے بندوں کو، اور بندوں میں برگزیدہ بندوں کو، اعلیٰ درجے کے بندوں کو، نیک اور متقی اور پرہیزگار بندوں کو، ان بندوں کو جن کو اللہ نے پسند کیا، مبعوث فرمایا، ان کے سروں پر نبوت کا اور رسالت کا تاج رکھا، ان کو اپنے پیغام کی ذمہ داری سونپی، اور ان نبیوں نے، ان رسولوں نے، ان برگزیدہ ہستیوں نے اس پیغام کو کما حقہ
اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کوئی نبی اللہ کے پاس سے آنے والا نہیں ہے، کوئی رسول اللہ کی طرف سے آنے والا اب نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے تو نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ امتی بن کر آئیں گے۔ نبوت کا دروازہ اب بند ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ کے پہلے صفحے پر اس بات کو واضح فرما دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ترجمہ ہے یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں ذرے کے برابر بھی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ کتاب ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اور پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے لوگ کون ہیں، ان کی صفات کو آگے بیان فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ سے ڈرنے والے بندے، پرہیزگار بندے جن کو متقین کے نام سے ذکر کیا ہے، وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب تو آپ جانتے ہی ہیں، کل کیا ہوگا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کون کب مرے گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، 5 باتوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، کس کی موت کب آئے گی کہاں آئے گی کسی کو نہیں پتا۔ تو غیب کی باتوں پر ایمان لانا، ایسے ہی غیب میں یہ ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور پوری زندگی کا اللہ کے یہاں حساب دینا ہے۔ یہ کیا ہے؟ غیب ہے، یہ چھپی ہوئی باتیں ہیں، انسان دنیا میں اس کو نہیں دیکھ سکتا، اور دیکھنے کی کوشش کرے گا تو بچ نہیں سکتا۔ بہت پہلے کی بات ہے، میں نے بھی تقریباً 2004 کے اندر یہ مضمون ایک اخبار میں پڑھا تھا، اور میرا ابتدائی زمانہ تھا کہ ایک سائنٹسٹ نے اس بات پر ریسرچ شروع کیا کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، تو اس نے قبر کے اندر کیمرے لگوائے، اور اس نے وائس ریکارڈر لگوائے، اور کان میں ہیڈ فون لگا کر باہر بیٹھ گیا قبر کے، دیکھتے ہیں اگر یہ زندگی ہے مرنے کے بعد کی تو پتہ چلی جائے گا۔ تو لکھا تھا اخبار کے اندر کہ وہ ایسی خطرناک آواز تھی، ایک ایسا زلزلہ برپا ہوا اس آواز کے نتیجے میں کہ کان پھٹ گئے، گویا کہ قیامت کا منظر ان لوگوں نے دیکھا۔ کوئی بھی نہیں بچا ان لوگوں میں سے، جو لوگ آخرت کے احوال کو دنیا میں دیکھنا چاہ رہے تھے ان میں سے کوئی نہیں بچا، ساری ریسرچ ختم ہو گئی۔ تو غیب ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، پوری زندگی کا حساب دینا ہے، اس بات پر ایمان لاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو بچ کر برے اعمال سے زندگی گزارتے ہیں، برے اعمال سے بچ کر زندگی گزارتے ہیں۔ متقین جو لفظ ہے اس کی بڑی لمبی تفسیر مفسرین حضرات نے لکھی ہے اپنی اپنی تفاسیر میں نے مختصر آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ تو پہلی صفات ہے ان لوگوں کی جن کے لیے قرآن ہدایت نامہ ہے۔ قرآن یوں تو ہر ایک کے لیے ہدایت نامہ ہے، لیکن ہدایت ان کو ملے گی جن کے اندر یہ صفات ہوں گی، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ من میں آیا تو پڑھ لی اور من میں آیا تو چھوڑ دی۔ نماز اس طرح جس طرح اللہ چاہتا ہے، اس لیے یہاں پر پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، قائم کرنے کا ذکر ہے کہ مستقل پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اسی لیے کئی احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ترغیبات،
ترغیبات ارشاد فرمائی ہیں. کہیں پر آپ نے فضائل کا شوق دلا کر نماز پر ابھارا ہے، کہیں پر آپ نے دھمکیاں دے کر لوگوں کو ڈرایا ہے کہ نماز مت چھوڑو. نماز سب سے افضل عبادت ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو خود منہدم کر دیا. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. فمن اقامہا اقام الدین، جس انسان نے اس نماز کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم رکھا. ومن ہدمہا ہدم الدین، اور جس نے اپنے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو منہدم کر دیا. اور ایک حدیث میں تو صاف فرما دیا آپ نے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا. نماز بہت اہم عبادت ہے، بے شمار فضائل بھی ہیں نماز کے. صحابہ اکرام کے سامنے کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تھا تو وہ فوراً 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگتے تھے اور اللہ ان کے مسئلے حل کر دیتا تھا. بڑے سے بڑا مسئلہ وہ اللہ کے سامنے رکھتے تھے، اللہ بہت جلد ان کے مسئلے حل کر دیتا. اور آج کے لوگوں کا یقین دین سے ہٹ کر دنیا پر آ گیا ہے. جیسا کہ کمائے گا تو کھائے گا، یہ یقین ہے. جیسا کرے گا ویسا بدلہ پائے گا. یہ سب باتیں بالکل صحیح ہیں، لیکن کرنا کیا ہے یہ بھی تو سمجھنا چاہیے. کرنا کیا ہے یہ بھی سمجھنا چاہیے. بعض جملے، بعض باتیں، بعض محاورے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کا مطلب لوگ کچھ کا کچھ سمجھ لیتے ہیں. تو جیسا کہ ایک صاحب بڑی اچھی بات کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ بات بالکل بھی قبول نہیں ہے کہ انسان نے کسی انسان کی مدد کی. کوئی انسان کسی انسان کی مدد نہیں کر سکتا، بس وہ ساتھ دیتا ہے. مدد کرنے والا تو اللہ ہے. بالکل صحیح سمجھ میں بھی آتی ہے. مدد کرنے والا تو صرف اللہ ہے، انسان تو سہارا دیتا ہے، ساتھ دیتا ہے. تو بہرحال ساری باتیں اللہ کی طرف لوٹانا چاہیے. اس لیے یہ پڑھایا جاتا تھا مکتب میں اور آج بھی پڑھایا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اچھی بری تقدیر پر. کہ کوئی بھلائی مل رہی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے ہے، کوئی مصیبت پہنچ رہی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد واپس زندہ ہونا ہے. والبعث بعد الموت. یہ 8 باتوں پر ایمان لانا یہ بنیادی عقیدہ ہے انسان کا، یہ ایمان کی بنیاد ہے. اگر ان 8 میں سے کسی ایک میں بھی شک ہے تو انسان ایمان والا نہیں ہے. آج بہت سو کے اگر دیکھا جائے عقائد کے اعتبار سے تو گڑبڑی نظر آئی ہے. عقائد ہی کمزور ہیں، صرف نام مسلمان کا رکھ لینا اور کبھی کبھی اللہ اللہ کہہ دینا یا کبھی کبھی نماز پڑھ لینا یہ ایمان والا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ کافی نہیں. بعض ایمان والے، بعض مسلمان ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں، لیکن ان کے عقائد میں بہت زیادہ کمزوریاں ہیں، بہت زیادہ شرک میں وہ لوگ مبتلا ہیں. بہرحال یہ موضوع دوسرا ہے. میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جو متقی لوگ ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں، سب سے پہلا کام ہے ان کا، سب سے پہلی صفت ہے ان کی کہ وہ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. وہ غیب کی باتوں کی چھان بین میں نہیں پڑتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے جیسا ہمیں بتایا تھا بس وہی سچ ہے. غیب پر ایمان رکھتے ہیں. دوسری ان کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ نماز قائم رکھتے ہیں، اور نماز قائم رکھ لی تو پورا دین انہوں نے قائم کر دیا. آج بہت منتشر حالات ہیں اور اضطرابی کیفیت جو مسلمانوں کی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کو بھول گئے. دینداروں کی نمازوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی من چاہی نماز پڑھتے ہیں. دل میں آیا تو پڑھ لی، دل میں نہیں آیا تو چھوڑ دی.
ان کا دل چاہا تو جماعت سے نماز پڑھ لیتے، ان کا دل چاہا تو گھر پہ پڑھ لیتے۔ میں نے اکثر ایک واقعہ آپ کو سنایا ہے، صحابہ کرام اتنے زیادہ حریص تھے نماز کے اور نماز میں جماعت سے نماز پڑھنے کے کہ اتنا حرص ان کا کسی اور چیز میں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ذرا ذرا سے ہیلے لگا کر لوگ نماز ترک کر دیتے اور پڑھتے بھی ہیں تو جیسا کہ قرآن نے کہا وَهُمْ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ۔ اگر وہ پڑھتے بھی ہیں تو بالکل سستی اور کاہلی کے ساتھ، اور وہ ذکر نہیں کرتے لیکن صرف دکھلاوے کے لیے، اور ان کا عمل یہ ہے مذبذبین بین ذالک، وہ تو شبہ و شبہات پہ پڑے ہوئے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ تو پالی بدلتے رہتے ہیں۔ یہ منافقین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، جو نماز سے پیچھے رہ جائیں وہ منافقین ہیں، اور جو نماز میں سب سے آگے رہے وہ یہ ایمان والے۔ نماز کو ہم نے چھوڑا ہے تو سب کچھ چھوٹ گیا ہم لوگوں سے۔ جب تک ہماری زندگیوں میں نماز کا حکم تھا اور ہم نماز پڑھتے تھے تو ہم لوگوں کے پاس بہت کچھ تھا۔ آج امت کا 95% طبقہ 95% بے نمازی ہے۔ زیادہ مت سمجھو 95 کو، نکل پھر کر جائزہ لے لو، اب مسجد جا کر دیکھو آپ، فجر میں کتنے ہیں، ظہر میں کتنے، عصر میں کتنے، عشاء میں کتنے۔ 95% بے نمازی، اور یہ اللہ کا صریح حکم ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث بیان فرمائی جس میں 72 چیزوں کو گنوایا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب میری امت نماز کو کھلم کھلا چھوڑنے لگے گی تو ان کے اوپر پھر ظالموں کو مسلط کر دیا جائے گا۔ یہ آج دیکھ رہے ہیں آپ، اسی لیے لوگوں کو اذان سے تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے لوگوں کو مسجدوں سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ مسجد بنانے والوں کو مسجدوں سے لگاؤ نہیں بچا۔ جس طرح پاور ہاؤس رہتا ہے اور پاور ہاؤس سے کنیکشن آپ لے کر آتے ہیں تو آپ کے گھر میں اجالا ہوتا ہے، اسی طرح مسجد پاور ہاؤس ہے۔ جس انسان کا مسجد سے رشتہ نہیں، مسجد سے کنیکشن نہیں، اس کے گھر میں ارتداد آئے گا، اس کے گھر میں بے دینی آئے گی، اس کے گھر میں آفتیں آئیں گی، حالات اور آزمائشیں آئیں گی۔ جس کا رشتہ مسجد سے ہے وہ ایمان والا ہے، جس کا رشتہ مسجد سے نہیں وہ ایمان والا نہیں۔ اس طرح پاور ہاؤس گریڈ اور بجلی گھر سے لائٹ آپ نہیں لیں گے، کنیکشن نہیں ہے، اندھیرا آپ کا گھر، وہاں روشنی نہیں ہے۔ ایسے ہی جس کا رشتہ مسجد سے نہیں ہے اس کے گھر میں بے دینی ہے، دینداری آ نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی تاکید سے فرمایا دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں، دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کسی انسان کو مسجد آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی، اور یہ فرمایا کہ کسی انسان کو صبح و شام مسجد آتا جاتا دیکھو تو اس کو ستاؤ مت، اس لیے کہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، اور اللہ کی حفاظت میں آئے ہوئے کو اگر تم ستاؤ گے تو پھر تمہارا برا ہوگا۔ یہ سب حدیثوں میں۔ مسجد میں آنے جانے والوں کی یہ بشارتیں ہیں۔ سوچیے مسجد کا بڑا مقام ہے، مسجد پاور ہاؤس ہے ایمان کا، یہاں سے ایمان سپلائی ہوتا ہے، ہدایتیں سپلائی ہوتی ہیں۔ جب اللہ کی مدد اترتی ہے تو سب سے پہلے نمازیوں پر اترتی ہے، اور اللہ کا جب عذاب نازل ہوتا ہے تو مسجد آباد کرنے والوں سے ہٹا لیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے مسجد کا۔ اس لیے فقہاء کرام نے مسئلہ لکھا کہ کسی انسان کے پاس سود کا پیسہ ہے اور اب اس کو احساس ہوا، توبہ کر لی اس نے کہ یار یہ سود کا پیسہ ہے، اب توبہ کر رہا ہوں تو اس پیسوں کا کروں کیا؟ تو کسی نے اس کو مسئلہ بتایا کہ غریب محتاجوں میں بانٹ دو، غریب محتاجوں میں بانٹ دو بغیر ثواب کی نیت سے، بس یہی اس کا مصرف ہے۔ اس نے سوچا کہ چلو مدرسے میں غریب بچے پڑھتے ہیں وہاں دے دیں، پھر کیا کرو
یہ مدرسے کی لیٹرنگ میں لگا دو، جائز ہے۔ یہ ہے اس سود کے پیسے کی اوقات اور اس کی قیمت کے وہ مدرسے کی لیٹرنگ میں لگ سکتا ہے۔ اور آپ کہیں مسجد کی لیٹرنگ میں لگا دو تو نہیں لگا سکتے، ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ اس لیٹرنگ کی نسبت مسجد کی طرف ہے، اس کی نسبت مسجد کی طرف ہونے کی وجہ سے مسجد کی لیٹرنگ میں بھی سود کا اور حرام کا پیسہ نہیں لگا سکتے۔ اتنا بڑا مقام ہے مسجد کا، جبکہ مدرسے میں تو قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، دین پڑھنے والے ہیں، وہاں ناجائز ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہر دین کے کام عقل سے نہیں ہے، نقل سے ہے۔ جیسا صحابہ اکرام سے، بزرگان دین سے نقل ہوتے ہوئے آیا ہے، اسی طرح ہمیں نقل کرنا ہے۔ اس میں عقل نہیں چلتی، نقل چلتی ہے۔ تو مسجد کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اور ایک صاحب گئے کہ صاحب وہ آج کل ہیلے بازی بہت چل رہی ہے نا، تو سود کا پیسہ ہمیں دے دو، ہم غریبوں کو دے دیں گے، غریبوں سے واپس لے لیں گے۔ چل رہا ہے ہیلا، زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو سال بھر تک شوہر مالک رہے گا اور 11 مہینے ہوں گے تو بیوی کو دے دے گا تو مالک ہے۔ سال بھر ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، نہیں ہوگا تو زکوٰۃ ہی نہیں ہوگی۔ کیا بچ سکتے ہیں ایسے ہیلوں سے؟ ایسے ہیلوں سے نہیں بچ سکتے آپ۔ ایک صاحب یہ کم سے کم 5-10 سال سے یہ عمل کر رہے تھے کہ سال ہوتا ہی نہیں میرے پاس، سال ہوتا تو میں اپنی بیوی کو دے دیتا ہوں، سال ہونے سے پہلے پھر وہ مجھے دے دیتی ہے۔ سال گزرے گا نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، ہیلے صرف مجبوری میں ہیں۔ کیسی مجبوری؟ شدید مجبوری، اس لیے ہیلے ہیں۔ انسان کو مصیبت سے نکالنے کے لیے ہیلا ہے، لیکن مصیبت میں جانے کے لیے ہیلا نہیں ہے۔ دین، اس لیے کہا دین میں آسانی ہے، منمانی نہیں ہے۔ یہ تو منمانی کر رہے ہیں ہم لوگ، اللہ کے حکم سے بچنے کے لیے یہ ہیلا اپنا رہے ہیں۔ تو کہا انہوں نے، جیسا وہ مدرسے میں غریب بچے پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ ضرورت ہے، یہ تمہارا بیاج سود کا پیسہ ہے، تم نے توبہ کر لی، اب کرو گے کیا اس کا؟ تو یہ مجھے دے دو، 10 لاکھ روپے جتنے بھی ہیں، میں یہ پیسہ غریب بچوں کو دے دوں گا اور غریبوں کو دے دوں گا، وہ مالک بن جائیں گے، پھر ان سے لے لوں گا۔ تو سیٹھ نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میرے پاس بھی غریب مزدور کام کرتے ہیں، ان کو دے دوں گا پھر لے لوں گا اور جائز ہو جائے گا۔ یہ ہیلے بازوں نے دین کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ دین میں ہیلے نہیں ہے بھائی، دین میں ہیلے نہیں ہیں۔ ہیلے بازی دین میں لانے والے ضرور برباد ہوں گے اور ہو رہے ہیں۔ اس لیے دین جو ہے ایمانداری کا نام ہے، دین رسم و رواج سے بہت دور ہے، دین میں رسمیت نہیں ہے، دین بہت پاکیزہ اور مقدس مذہب ہے، دین اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے کا نام ہے۔ دین میں بڑی نزاکتیں ہیں، دین میں بڑی حساسیت ہے کہ جہاں تک پہنچنے کے لیے بڑی قربانیوں کی ضرورت ہے، اور جس کو سیکھ لینا اتنا آسان ہے کہ اس سے آسان کوئی چیز بھی نہیں ہے، لیکن دین کا مزاج بنانے کے لیے بڑی قربانیوں کی ضرورت ہے۔ دین کا مزاج بنانے کے لیے بڑی قربانیوں کی ضرورت ہے۔ آج بڑے بڑے دینداروں کا مزاج بھی دینی نہیں ہے، نماز پڑھنے کو دین سمجھ رہے ہیں لیکن ماں سے سلام کرنے کو دین نہیں سمجھ رہے۔ یہ کیا؟ یہ دینداری ہے؟ دیندار ہو تو دینی مزاج پیدا کرو، اطاعت والا شعار اپناؤ، اپنے اندر ماننے کا جذبہ پیدا کرو کہ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ہمارے نبی کا طریقہ، بس ہمیں مان لینا ہے، دنیا کیا کہے گی دنیا اس کی جانے، ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ کے حکموں پر چلیں گے، نبی کے ہیں، نبی کی باتوں پر عمل کریں گے۔ یہ ہے مزاج دین، اور یہ صحابہ اکرام کا مزاج تھا۔ 120 سال سے ایک لڑائی چل رہی تھی، 120 سال سے دو خاندانوں میں لڑائی چل رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر آپ نے فرمایا کہ میں لڑائی جھگڑے کو اپنے پیروں تلے روندتا ہوں، اور لوگوں لڑائی جھگڑوں سے بچو۔ تو جو 120 سال سے لڑ رہے تھے وہ بھائی بھائی ہو گئے،
وہ بھائی بھائی ہو گئے, سارے گلے شکوے ختم ہو گئے. کیوں؟ دین زندگیوں میں تھا. اور آج دین زندگیوں میں نہیں ہے تو دوستو بزرگوں, روپیہ, پیسہ, دولت, عہدہ, شہرت, عزت, نام و نمود اور دنیا کی بے شمار نعمتیں انسان کو سکون نہیں دے پا رہی ہیں. ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والے بہن بھائی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے. لڑائی ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کو مارنے کے طرف ہو جاتے ہیں. کورٹ کچہری, تھانے کچہری کا پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں. اسپتالوں میں بھرتی ہیں ایک دوسرے کو مارنے کی وجہ سے. کیوں؟ دین زندگیوں میں نہیں ہے. دین زندگیوں میں تھا تو مدینے کی گلیوں کو دیکھو, وہاں کا نظارہ آپ دیکھو, تصور میں لاؤ, کتابیں پڑھو, احساس اپنے دل میں پیدا کرو کہ بلال حبشی کہاں حبشہ سے آئے, صہیب رومی روم سے آئے, سلمان فارسی فارس سے آئے, اور ابو ذر قبیلہ غفار سے آئے. بے شمار صحابہ مختلف علاقوں سے آئے, مختلف ملکوں سے آئے, اور مدینے کی گلیوں میں ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک ماں اور ایک باپ کی اولادیں ہیں. کیوں؟ دین زندگیوں میں تھا. ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن دین نہیں ہے. یاد رکھیے, کتنی اونچی مقام پر پہنچ جاؤ, کتنے اونچے عہدے پر پہنچ جاؤ, اگر دین زندگی میں نہیں ہے تو دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے. اور دین زندگی میں ہے تو چٹنی کھاتے ہوئے بھی خوش رہو گے انشاءاللہ. تو میں نے فرمایا ہدایت قرآن سے ان کو ملے گی جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اور ڈرنے والے کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اور یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب خرچ کرنے صرف مال مراد نہیں ہے. اللہ نے اچھا دماغ دیا تو اچھے مشورے دو. مال نہیں ہے, کسی کو سہارا دو, کسی کی ہمت بندھاؤ, کمزوروں کا ساتھ دو, کسی کو تسلی دے دو, کسی کے پاس بیٹھ جاؤ, ماں باپ کو بڑھاپے میں جو خدمت کرو. یہ سب کیا ہے؟ سب اس میں شامل ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کپڑوں کی تجارت کر رہے ہیں, کوئی آپ کے پاس آیا مجھے تجارت کرنا, کوئی اچھا مشورہ دو, تو آپ نے اس کو مشورہ دیا بسکٹ بیچو بس. آپ کو پتا تھا کہ کپڑوں کی تجارت میں فائدہ ہے, آپ کو وہ لائن پتا تھی, بسکٹ کا آپ کو نہیں پتا تھا, کرانے کی دکان کا پتا نہیں تھا, الٹے مشورے دیے آپ نے. تو یہ بھی اس میں داخل ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے اس کو خرچ کریں. دماغ ہے, دماغ خرچہ کرو, صلاحیتیں استعمال کرو اللہ کے دین کے لیے. اور بھی بے شمار باتیں اس میں داخل ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 باتیں اس کے بارے میں لکھی. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام سمجھنے والا, عمل کرنے والا بنائے, ہم سب کا مزاج اللہ دینی بنائے, رسم و رواج سے ہماری حفاظت فرمائے. اور خصوصاً ایک گزارش یہ کرنے آپ لوگوں سے کہ دیکھیے, دین کا مزاج بنتا ہے دین سیکھنے سے. دین کا مزاج بنتا ہے دین سیکھنے سے. آج اتنے برے حالات جو دکھ رہے ہیں نا, وہ دین سے دوری کی وجہ سے ہیں. اور آج بھی اللہ معاف فرمائے ہمارے مسلمان بھائیوں کو فکر نہیں ہے. فکر پیدا کرو, اپنی نسل کو پکا مومن بناؤ, ایمان والا بناؤ. بغیر دین سیکھے کوئی ایمان والا نہیں بن سکتا. نام مسلمانوں کا رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہو جاتا انسان. اپنے بچوں کو دین سکھاؤ, اس لیے کہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے, اس کے بعد جو غلطیاں کرے گا, گناہ کرے گا, اس کا وبال اور اس کی سزا اس کے ماں باپ کو بھی ملے گی. کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ بچپن میں اس کی تربیت کرنا تھی, صحیح تربیت نہیں کی, اس وجہ سے وہ گناہ کر رہا ہے. اگر اس کی صحیح تربیت کی ہوتی, دین سکھایا ہوتا, تو بچہ غلطیوں سے, گناہوں سے بچتا. لیکن نہیں بچ رہا ہے, اس میں ماں باپ کو سزا ملے گی. اس لیے, اور بچے میں احساس پیدا ہو گیا, شعور پیدا ہو گیا, بچے کو بھی سزا ملے گی. اس لیے اپنی نسل کو دیندار بنانے کے لیے, مضبوط ایمان والا بنانے کے لیے, اور ایسا کہ وہ نبی کے دین کی, اللہ کے دین کی ترجمانی کر سکے, ایسا بنانے کے لیے دین سکھانا ضروری ہے اور ان کی تربیت کرنا ضروری ہے. امید کرتا ہوں میں آپ لوگوں سے کہ اس طرف توجہ دیں گے. اور اگر توجہ نہیں دی تو دوستو بزرگوں, جیسا کہ آج سے پہلے ہم اپنے بڑوں سے سنتے تھے, تم اپنی نسلوں کو مرتد ہوتا دیکھو گے, روک نہیں پاؤ گے. یقین نہیں آتا تھا, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اب یقین آ رہا ہے. ایسے ہی آج بھی ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی نسل کے ایمان کی حفاظت نہیں کی تو یہ آپ کی بھی نہیں ہوگی اور اللہ کی بھی نہیں ہوگی, اور اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. اس طرح فکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری اور ہمارے نسلوں کے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا.